اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ میری قوم کی صبح کے وقت میں برکت دی۔ جب تک رات ٹھیک نہیں ہوتی، ایک آدمی اگر 12 بجے سوئے گا تو کیسے اسے توقع کی جا سکتی ہے کہ فجر میں اٹھ جائے؟ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پہلے پہر کی نیند ہے، اصل نیند ہی وہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے۔ تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں کہ رات کو سونا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ آج یورپی قومیں کیوں صحت مند ہیں؟ اس لیے صحت مند ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لیا ہے۔ ہماری اکثریت جو ہے وہ کسی مجبوری سے نہیں جاگ رہی، وہ عادت کے تحت جاگ رہی۔ جو کامیاب قومیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ رات کو سو رہی ہیں۔ اب جب سونا ہے رات کو تو کھانا بھی وقت سے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک قیمتی وقت میں سے اپنی زندگی میں سے ہمیں اتنی قیمتی وقت دیا۔ ایک جو نعمتیں ہیں انسان کے پاس، ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت قیمتی نعمت ہے، اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہمارا یہ جمع ہونا اللہ تعالیٰ اس کو باعث برکت بنا دے، اور ہم اس مختصر سے وقت میں کچھ اپنے لیے مزید علم اور خیر اور علم حاصل، حکمت حاصل کر سکیں، جس سے ہماری زندگیاں بھی روشن ہوں اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی زندگیاں بھی روشن ہوں۔ تو میں آج سے 61.5 سال پہلے جب گاؤں میں پیدا ہوا اور جب تھوڑا سا بڑا ہوا، جوانی کے قریب پہنچا، تو دیکھا کہ پورے گاؤں میں نہ کوئی مریض ہے، نہ کچھ صورتحال ہے، سب صحت مند ایک قوم کے طور پر پاکستان کھڑا ہوا تھا۔ آج سے 30-40 سال پہلے پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہسپتال ہوتا تھا، سرکاری ہسپتال، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی خالی پڑا ہوتا تھا، وہ بھی خالی پڑا ہوا تھا۔ آخر ہم نے کیا ایسا ظلم کیا اپنے اوپر کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس کے گھر کے اندر فارمیسی نہ ہو؟ اب تو ایک دم بازار کے اندر فارمیسی بنی ہوئی نا، ایک فارمیسی آج ہر گھر کے اندر بنی ہوئی ہے۔ یہ امی کی دعائیں ہیں، یہ ابو کی دعائیں ہیں، یہ فلانے کی دعائیں ہیں، ہر آدمی کے گھر پہ ایک فارمیسی بنی ہوئی۔ آخر ایسا ہوا کیا؟ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو الحمدللہ یہ مسئلے ایسے نہیں ہیں کہ جو کہ حل نہ ہو سکے۔ دیکھیں، 2 طرح کی بیماریاں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیماریاں 2 طرح کی اس وقت پوری پاکستانی قوم بیمار۔ ایک بیماریاں ہیں جو کسی جراثیم کی وجہ سے لگتی ہیں، وائرس کی وجہ سے لگتی ہیں، اس کی مثال ہے جیسے نزلہ ہے، کھانسی ہے، ٹی بی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ اس میں انسان کسی نہ کسی درجے میں مجبور ہے، انسان کسی نہ کسی درجے میں مجبور ہے اس میں۔ لیکن جو ہماری قوم کو بیماریاں لگی ہیں نا، یہ متعدی بیماریاں، ان کو غیر متعدی بیماریاں کہتے ہیں۔ یہ 2 وجہ سے لگتی ہیں انسانوں کو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو یہ بیماریاں لگتی ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا لائف سٹائل خراب ہو جاتا ہے تو یہ بیماریاں لگتی ہیں۔ صحت کا تعلق 2 چیزوں کے، مین 2 چیزیں ہیں صحت کو جو ٹھیک کرتی ہیں۔ پہلی آپ کا معدہ اور خوراک ہے آپ کی، اور دوسری چیز آپ کی نیند ہے۔ اس قوموں نے کیا کیا کہ ایسا سسٹم ڈیزائن کر دیا کہ وہاں پر جیسے آج سے 30 سال پہلے ایک گاؤں کے آدمی کی مجبوری تھی شام کو سونا اور صبح فجر میں اٹھنا، ان قوموں نے اپنی قوم کو صحت مند بنانے کے لیے سسٹم ایسا ڈیزائن کر دیا کہ وہاں کی مارکیٹیں ساری 6 سے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں۔ ساری مارکیٹیں کتنے بجے بند ہو جاتی ہیں؟ 6 سے 8 بجے بند ہو جاتی ہیں، اور صبح 8 بجے ساری مارکیٹیں کھل جاتی ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ تعالیٰ میری قوم کی صبح کے وقت میں برکت دیجیے، میری قوم کے صبح کے وقت میں برکت دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو ہے ملک، اور ایک آپ کا چھوٹا سا ملک ہے جو آپ کا گھر ہے، جس کے آپ سربراہ ہیں، اور آپ سے پاکستان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کے گھر میں بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا رب کریم نے قوا انفسکم واہلیکم نار، بچو خود اور بچاؤ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ تو یہ آپ سے سوال پاکستان کا نہیں ہونا، آپ سے سوال کسی اور ملک کا نہیں ہونا، آپ سے سوال ہونا ہے آپ کے گھر کا۔ اب حکومت دکانیں ہم نہیں بند کروا سکتے، مارکیٹیں ہم نہیں بند کروا سکتے، لیکن ہم اپنے گھر میں تو کچھ اصول بنا سکتے ہیں، کیونکہ رات ٹھیک ہوگی تو صبح ٹھیک ہوگی۔ جب تک رات ٹھیک نہیں ہوتی، ایک آدمی اگر 12 بجے سوئے گا تو کیسے اسے توقع کی جا سکتی ہے کہ فجر میں اٹھ جائے گا؟ تو ہمیں اپنی رات ٹھیک کرنی پڑے گی۔ ان قوموں نے کیا کیا ہے، جو میں ابھی غور و فکر کے بعد اس نتیجے میں پہنچو گے، قومیں کیوں صحت مند ہیں؟ سورج تو ہمارے لیے بھی وہی نکلتا ہے، بلکہ یہاں پر تو انوائرمنٹ بہت اچھی ہے، ہمیں سورج جتنا ملتا ہے ان کو تو قوموں کو سورج دیکھنے کے ملتا نہیں ہے، مغربی قوموں کو تو سورج دیکھنے کو ملتا نہیں ہے۔ یہ جو مشرق ہے اس کی یہ خوبی ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ
13 گھنٹے کا سورج دیتا ہے، آخر ہم پھر بھی کیوں بیمار ہیں؟ ہمیں پھر بھی کیوں بیمار ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رات کو وقت سے سونا چھوڑ دیا۔ اور سائنس اس نتیجے پہنچی ہے، جب میں چھوٹا تھا 12-13 سال کا، اور جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا تھا تو میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے پہر صرف سوتے ہیں اور پھر جو ہے تہجد پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے صبح اٹھ جاتے تھے اور سارا دن تبلیغ کا کام کرتے تھے، سوتے نہیں تھے۔ تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو پہلے پہر کی نیند ہے اصل نیند ہی وہی ہے۔ جو پہلے پہر کی 9 بجے سے 1 بجے نیند ہے اصل نیند ہی یہی۔ اب وہ آج ہم سے گم ہو گئی، وہ نیند آج ہم سے گم ہو گئی۔ اب ٹھیک ہے، جن کی دکان ہے اس کی تو مجبوری ہے، لیکن جتنے میرے یہاں پر بھائی اور بہنیں جو سرکاری دفتروں میں کام کرتے ہیں یا پرائیویٹ دفتروں میں کام کرتے ہیں، جن کو 6 بجے چھٹی مل جاتی ہے، 5 بجے چھٹی مل جاتی ہے، مجھے بتائیں ان کو رات کو 11 بجے تک جاگنے کی کیا مجبوری ہے؟ اب چونکہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ہم نے نیند کے مسئلے کو دین سے نکال دیا، نیند کے مسئلے کو دین سے نکال دیا۔ ورنہ مغرب کی نماز تو آج بھی مغرب کے وقت ہم پڑھ لیتے ہیں نا، کبھی عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز عشاء کی نماز بھی ٹائم سے پڑھتے ہیں، 11 بجے نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ دین میں رکھی ہوئی ہے نماز ہم نے، اور سونے کو دین سے نکال دیا، سونے کو کیا کر دیا؟ دین سے خارج کر دیا کہ سونا میری اپنی مرضی ہے۔ تو بھائی یہ کلمہ پڑھنے کے بعد تو کوئی میری مرضی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے لا الہ الا اللہ، رب کریم نے فرمایا ساتھ میں یہ بھی شامل کرو محمد رسول اللہ، اور پھر کہہ دیا کہ تمہارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، تمہارے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو ہمیں پابند کر دیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ تو صحت کا تعلق 2 چیزوں کے ساتھ ہے۔ پچھلے جو پروگرام ہوا تھا اس میں نے خوراک پہ تفصیلی بات کی تھی کہ خوراک کیا کھانی چاہیے، کیا آج اس کو تھوڑا سا اس کو بھی ٹچ کروں گا تھوڑا سا، تاکہ یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد دہانی کراتے رہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں نے عمل کیا ہو، کچھ نے نہیں کیا ہو، آج پھر ہم اس کو بھی باتوں کو کر لیں گے۔ لیکن جو اصل ٹاپک آج مجھے دیا گیا ہے صبح، اب صبح کیسے اچھی ہوگی؟ جب تک شام اچھی نہیں ہوگی صبح اچھی نہیں ہو سکتی۔ جب تک شام، اور شام کیسے اچھی ہوگی؟ دیکھیں 2 ہی ڈرائیونگ فورسیں ہیں، یا تو حکومت کا کوئی دباؤ ہو، اور سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس کیا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اب جب ایک اسلام آباد کی روڈ کے اوپر کھڑے ہو گئے ٹی وی کے سامنے، کیمرے کے سامنے، ایک لڑکی کہتی ہے کہ جی میرے جسم میری مرضی، تو ہمیں اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے؟ بینگ مسلم ہمیں برا لگتا ہے۔ لیکن جب میں 11 بجے تک بیٹھا ٹاک شو دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں زبان حال سے کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ میری رات میری مرضی، میری رات میری مرضی۔ تو کیا رات میری ہے؟ تو رات اللہ کی ہے نا، اور میں کس کا بندہ ہوں؟ اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پھر مرضی کس کی چلنی چاہیے؟ اللہ کی چلنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری ماں فرماتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 تھے، ایک امام بخاری نے بھی اس کو روایت کیا اسی روایت کو، اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور دونوں یہ سیاستہ کی بڑی کتابیں ہیں جو کہ بالکل سمجھ اتھینٹک بات ہو گئی۔ تو فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء سے پہلے سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور پیغمبر کیسے سو سکتا جب ایک فرض اللہ تعالیٰ کا باقی ہے؟ اور فرماتی ہیں اگلا جملہ اس حدیث کا یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العشاء کے بعد جاگنے کو پسند نہیں کرتے۔ اب ایک آدمی عشاء کے بعد جاگنے کو پسند کرتا ہے تو کیا وہ حب رسول کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اور جنت میں جانے کی گارنٹی کیا ہے؟ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے، اس کے مال سے، اس کی اولاد سے زیادہ کیا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں۔ محبت کی بات کی۔ آج میرے بھائیوں بدقسمتی سے ہم قانونی مسلمان ہیں۔ قانونی مسلمان کے لیے جنت نہیں بنائی گئی، جنت مومنوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کے لیے حب رسول کو اپنانا ہوگا۔ آج یورپی قومیں کیوں صحت مند ہیں؟ اس لیے صحت مند ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں، اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جب تک آپ پہلے پہر نہیں سوئیں گے آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو ہارمون جو دن میں 2.5 لاکھ سیل ٹوٹتے ہیں انسان کے، جب انسان دن کو کام کرتا ہے تو سائنس یہ بتاتی ہے کہ 2.5 لاکھ سیل ہیں جو کہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ پہلے پہر بنتے ہیں رات کو جب انسان سوتا ہے، لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو وہ سیل پھر کریٹ نہیں ہوتے۔ پھر جو پہلا پہر ہے رات کا، اس میں جو ہمارے ذہن کے مطلب دماغ کے اندر اور ہماری باڈی کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہوتے ہیں روز ہماری خوراک کی وجہ سے اور پولیوشن کی وجہ سے، وہ ساری کی جو مینٹیننس ہوتی ہے۔ اور جب وہ پہلی پہر ہم قومیں گزار دیتی ہیں
تو پھر وہ مینٹیننس نہیں ہو پاتی، اور جس گاڑی کی مینٹیننس نہ ہو وہ گاڑی جلتی ہے، جس گھر کی صفائی نہ ہو وہ گھر رہنے کے قابل رہتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ بات سمجھ لیں کہ رات کو سونا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور اس کا اصول ہے وقت سے سونا، وقت سے سونا۔ جب تک آپ اس گر پر نہیں آئیں گے آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے آنے والے دنوں میں۔ پاکستان تو ذہنی مریض بن گیا ہے۔ اب دیکھیں ہماری دادی کو، ہمارے دادا کو، پوری محلے کی عورتوں کو، میری دادی کو، میری نانی کو پورے محلے کی عورتوں کے نام یاد تھے کہ نہیں یاد تھے؟ آپ کی دادیوں کو یاد تھے نا؟ آپ ایک ایک محلے کے ایک ایک عورت کا نام یاد تھا نا، بلکہ اس کی پچھلی نسل کا بھی نام یاد تھا۔ آج آپ کو جو میری بیٹیاں بیٹھی ہیں جو چھوٹی ہیں، آپ کو کتنے نام یاد ہیں؟ اگر آج ہماری جوانی میں ہمارے ذہن کی یہ حالت ہو گئی ہے، اور جب ہم 40-50 سال کے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا ہمارا حال؟ یہ دماغ بچے گا ہمارے پاس؟ اور یہ کیوں ڈیمیج ہو رہا ہے کہ ہم رات کو وقت سے سو نہیں رہے، ہم رات کو وقت سے سو نہیں رہے۔ اگر اپنی نسلیں آپ نے بچانی ہے اور آخرت بھی بچانی ہے، کیونکہ آخرت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہمیں سو جانا چاہیے۔ پورا یورپ میرے بھائیوں 9 بجے سو جاتا ہے، بلکہ جرمنی کے اندر تو اتنی سختی ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پہ جرمنی میں کیل لگاتے ہیں، کوئی ٹھوکا ٹھاکی کرتے ہیں رات کو 9 بجے کے بعد، جرمنی کے شہریوں کو حق حاصل ہے کہ پولیس کو کال کریں، جرمنی کے شہر کو حق حاصل ہے کہ کال کر لیں۔ اس کے بعد جاپان کی بات کرتے ہیں۔ جاپان کے اندر جو لوکل فلائٹس ہیں، جو لوکل فلائٹ سمجھتے ہیں نا، جو ملک کے اندر ٹریول کرتی ہیں، 7 بجے کے بعد جاپان میں کوئی لوکل فلائٹ نہیں کرتی۔ کیوں فلائی نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں یہ پیسہ بہت آ گیا ہمارے پاس، ہم نے اپنی قوم کی صحت بچانی ہے، اور اگر فلائٹ اڑے گی تو جہاز شور کرے گا، اور جب جہاز شور کرے گا تو جو ایئرپورٹ کے قریب لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب ہو جائے گی۔ آپ کو میں نیند کی اہمیت سمجھانا چاہ رہا ہوں جو جدید قوم نے سمجھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو رسول کا قول ہی کافی ہے، ہماری ماں کا قول ہی کافی ہے۔ ہماری ماں فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد جاگنے کو کیا نہیں کرتے تھے؟ پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو خدا را رات کو وقت سے سونا شروع کر دیں۔ ہاں جن کی مجبوری ہے وہ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو مجھے ایسا کسب دے دے، کو مجھے ایسی طریق دے دے کہ میں رات کو وقت سے سو سکوں، میں رات کو وقت سے سو سکوں۔ لیکن ہماری اکثریت جو ہے وہ کسی مجبوری سے نہیں جاگ رہی، وہ عادت کے تحت جاگ رہی، وہ عادت کی وجہ سے جاگ رہی ہے۔ لیکن جو کامیاب قومیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ رات کو سو رہی ہیں۔ اب جب سونا ہے رات کو تو کھانا بھی وقت سے کھانا پڑے گا، اور اس وقت ہر ڈاکٹر سے، میری بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے، فزیشنوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی قوم میں جو اس وقت بیماریاں ہیں اس کی 25 سے 30% وجہ رات کا کھانا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، واقعہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بندے کو یاد رہتا ہے۔ میرا بیٹا جرمنی گیا تھا، اس نے بتایا کہ ابو جی جب ہم وہاں پر گئے تو شام کے 5 بجنے والے تھے، بڑا شہر تھا، انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں شرکت کے لیے وہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ 5 بجنے والے تھے شام کے، تو کہہ رہا تھا کہ 6-7 گھنٹے کی دبئی سے فلائٹ تھی، ہم تھکے ہوئے تھے، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، 8 بجے اٹھ کے شام کا کھانا ڈنر کر لے کے شام کا کھانا 8 بجے کھا لیں گے۔ 9-10 بجے کی بات نہیں ہو رہی، کتنے بجے کی بات ہو رہی ہے؟ صرف 8 بجے کی بات ہو رہی ہے۔ تو کہا جب ہم اٹھیں 8 بجے اور ہوٹل والے سے کہا جی کھانا کھانا، انہوں نے بولا جی ریسٹورنٹ بند ہو گیا، ریسٹورنٹ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا چلو باہر چلے جاتے ہیں، کوئی شاید کوئی دکان کھلی ہو، کوئی چھوٹا ہوٹل کھلا ہو، کوئی ڈھابا شابا کھلا ہو، تو وہاں سے کچھ لے کے کھا لیں گے۔ پاکستانی مزاج تھا اس کا بھی بچے کا، تو کہہ رہا جب ہم باہر گئے اس شہر کے اندر تو ایک سنگل دکان بھی نہیں کھلی ہوئی تھی۔ وہ ساری جو ہے جرمن قوم اپنے گھروں میں جا چکی تھی، اپنے کام ختم کر چکی تھی، اور یہی صحابہ کی سیرت ہے۔ یہی کیا ہے؟ صحابہ کی سیرت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کے مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک ہماری ماؤں کے پاس جاتے تھے، اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے، ان کا حال حوال پوچھتے تھے، اور عصر سے پہلے اپنے تمام معاملات مکمل کر لیتے۔ اور یہی کام اس وقت کر رہا ہے پورا یورپ، یہی تو ساری سسٹم کہاں پہ چل رہا ہے؟ یورپ کے اندر چل رہا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اگر دین بچانا ہے اور نسلیں بچانی ہیں تو رات کو وقت سے سونا پڑے گا۔ رات کو آپ کو وقت سے سونا پڑے گا۔ جب رات کو وقت سے سو جائیں گے انشاءاللہ تو صبح پھر وقت سے اٹھنا بھی ہو جائے گا۔ جب تک رات ٹھیک نہیں ہوگی تو میں جتنی مرضی تقریریں کرتا ہوں، جتنی مرضی آپ کو بتاتا ہوں جو صبح ٹائم میں برکت ہے، وہ برکت کیسے حاصل ہوگی؟ کیونکہ اس کی فزیکل نیڈ تو ہے، جسم کی نیند جو ہے۔ تو لہٰذا رات کو سونے کو یقینی بنائیں، اور یہ سمجھ کے بنائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کامل اسوہ حسنہ کسی کا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسوہ حسنہ کسی کا نہیں۔ تو ہمارے باپ دادا اسی لیے میرے بھائیوں تندرست تھے، آپ بھی مطلب سارے دیہات سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے تندرست کہ وہ مجبوری کی وجہ سے سو رہے تھے۔ لیکن آج ہم نے شعوری طور پر سونا ہے اور پھر اپنی نسلوں کو اس کے ساتھ لگانا ہے۔ یہ نسلیں پھر قیامت تک انشاءاللہ جو ہے شعوری طور پر سوئیں گی کہ رات کو وقت سے سونا ہمارے دین کا، بندگی کا تقاضا ہے۔ تو
تو آپ کی نسلوں تک جو آپ کا ثواب ہوگا آپ کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا کہ آپ نے اپنی نسلوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے ساتھ جوڑ دی۔ اور صحت، رات کو نیند، کھانا اتنی ضروری نہیں ہے جتنا نیند جسم کے صحت کے لیے ضروری، جتنا جسم کے لیے نیند ضروری ہے۔ تو یہ ہے پہلی بات۔ اب میں نے آپ کو تینوں حوالے دے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ بھی آپ کو دے دیا، آپ کے باپ دادا کی بات بھی آپ کو سمجھا دی، کیونکہ آپ کو یاد ہے نا ساری باتیں، اور جو اس وقت جدید دنیا کر رہی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی عمل تو آپ نے خود کرنا ہے، لیکن مجھے توقع ضرور ہے کہ انشاءاللہ آپ جس جذبے سے آئے ہیں ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں، ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں۔ اس کے بغیر پاکستان کا بچنا جو ہے، جب 2022 میں جتنا IMF سے قرضہ ہم نے لیا ہے پاکستان نے، اس سے دگنے پیسے تو صرف شوگر کے مریض کھا جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں ملک چلے گا کیسے آگے؟ اب دیکھیں پینشنیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، ادارے ختم ہوتے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں نا آپ کے سامنے۔ اگلے 10 سال کے بعد کیا ہوگا؟ یہودی یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2035 تک پاکستان میں 5.5 کروڑ شوگر کے مریض ہو جائیں گے۔ 3.5 سال تو ہو گئے نا، تو وہ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2035 تک کتنے ہو جائیں گے؟ 5.5 لاکھ کروڑ ہو جائیں گے، اور پھر ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی نہ ان کی نسلیں پیدا ہوں گی، نہ اچھے بچے پیدا ہوں گے۔ جب نہ اچھے بچے پیدا ہوں گے تو نہ اچھی مائیں پیدا ہوں گی، اور آگے پھر یہ کام ان کا خود ہی برابر ہو جائے گا، ان کا کام خود ہی برابر ہو جائے گا۔ اور یہ سارے جو دماغی امراض، جیسے بھائی نے بتایا کہ 8 کروڑ لوگ جو ہے مینٹل ہیلتھ کا مسائل ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کے کیوں مسائل ہیں؟ رات کو سوتے نہیں۔ ابھی یورپ میں کتاب لکھی گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے 5 AM کلب، 5 AM کلب، اس کی کروڑوں کاپیاں بک چکی ہیں، اور آن لائن تو پتہ نہیں اربوں کاپیاں بک چکی ہیں۔ وہ 100 کامیاب لوگوں پہ تحقیق کی گئی کہ آپ اتنی جلدی کامیاب کیسے ہو گئے، آپ نے اتنی جلدی اتنی امپائر اپنی بڑی کیسے کھڑی کر لی۔ انہوں نے ایک بات اس میں جو اس کو مصنف کو ملی وہ یہ تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہم سارے اپنے کام کا آغاز صبح 5 بجے کر دیتے ہیں، ہم 5 بجے۔ یہ کتاب کو آج سے 20 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اب جو نئی ریسرچ وہاں پر ہو رہی ہے یورپ کے اندر، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں 5 بجے بھی دیر ہے، آپ 4 بجے اٹھیں اگر آپ نے کامیاب آدمی بننا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ کامیاب ہونا ہے تو کیا کتنے بجے اٹھیں؟ آپ صبح 4 بجے اٹھیں۔ اور یہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جو اس کائنات کے سب سے کامیاب انسان تھے، وہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے، وہ رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے۔ تو لہٰذا رات کو وقت سے سوئیں گے، انشاءاللہ صبح اٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ نسلیں بھی بچ جائیں گی، آپ کی صحت بھی بچ جائے گی، آپ کی صحت بھی بچ جائے گی۔